الحمد للہ الکبیر المتعال نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 تا 91 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ آیات میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ آیات کا ایک طویل سلسلہ ہے جو منافقین کے بارے میں چل رہا ہے۔ آج کی آیات میں بھی انہی کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ آیت نمبر 88 تا 91 تک ان 4 آیات میں 3 زاویوں سے گفتگو کی جائے گی۔ ایک وہ کہ منافقین کے بارے میں مسلمانوں میں جو 2 رائے پائی جاتی تھی ان کا ذکر ہوگا، اور دوسرے نمبر پر 3 قسم کے منافقین کو بیان کیا جائے گا، اور پھر تیسرے نمبر پر انہی آیات میں ان منافقین کے لیے 2 حکم بھی بیان ہوں گے۔ پہلی بات یہ تھی کہ منافقین کے بارے میں جو مسلمانوں میں 2 رائے پائی جاتی تھی، اصل میں کچھ لوگ مدینہ چھوڑ کر واپس مکہ چلے گئے تھے، تو کچھ مسلمان کہنے لگے کوئی بات نہیں، ایمان تو لائے تھے نا، ہجرت نہیں کر سکے بس۔ جبکہ دوسری رائے یہ تھی کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان سے سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں ارشاد ربانی ہوا، دیکھیے آیت نمبر 88 کو، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ان منافقین کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے ہو۔ ایک گروہ ان کو اب بھی مسلمان کہتا ہے، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، حالانکہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو الٹ دیا ہے۔ دنیا چونکہ آزمائش گاہ ہے، تو اگر کوئی الٹے راستے پر جانا چاہتا ہے تو اللہ اس کو جانے دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ لہذا قدرت کے باوجود ان کا ہجرت نہ کرنا الٹے پھر جانے کا ثبوت ہے۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم ارادہ کرتے ہو اس کو راہ راست پر لانے کا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی گمراہی کو اختیار کرنے کا عزم مصمم کر لیتا ہے تو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس رائے کی تردید فرما دی جو کہتے تھے کہ وہ اب بھی مسلمان ہیں۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ کفر میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب یہ اتنا آگے نکل چکے ہیں تو فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو تم ان میں سے کسی کو بھی دوست مت بناؤ، کیونکہ کسی کو دوست بنانے کے لیے اس کا مسلمان ہونا شرط لازم ہے، اور اس وقت ہجرت کرنا مسلمان ہونے کی نشانی تھی۔ لہذا آگے فرمایا حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، یعنی تجارت وغیرہ کی غرض سے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، پھر سمجھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہیں، پھر ان کو دوست بھی بنایا جا سکتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر اگر وہ اعراض کریں یعنی ہجرت نہ کریں تو پکڑو ان کو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی دوست نہ بناؤ اور نہ ہی مددگار بناؤ، یعنی جب امن کی حالت ہو تو ان کو دوست مت بناؤ، اور اگر خوف اور جنگ کی حالت ہو تو ان سے مدد بھی حاصل نہ کرو۔ یہ لوگ آستین کے سانپ ہیں، شدید نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہاں تک منافقین کی ایک قسم کو بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ جنہوں نے باوجود قدرت کے ہجرت نہیں کی تھی ان کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ان کو دوست اور مددگار مت بناؤ اور ان کو پکڑو جہاں کہیں ان کو پاؤ اور قتل کر دو۔ اگلی آیت میں منافقین کے دوسرے گروہ کو بیان کیا جا رہا ہے استثناء کے انداز میں، اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ منافقین و کفار جن کا تعلق ایسی قوم سے ہے کہ اس قوم اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، جیسے سراقہ ابن مالک نے واقعہ بدر و احد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہماری قوم سے صلح کر لیجئے۔ اس صلح کی اہم شق یہ تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ تو ایسے کفار و منافقین کو پکڑنے کی اور قتل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آگے فرمایا او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تنگ پڑتے ہوں، یعنی ان میں اتنا حوصلہ نہ ہو کہ ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، یعنی نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں اور نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں۔ یہ ہر دور میں ایسے کم ہمت لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ بہرحال ایسے کفار و منافقین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کو مسلط کر دیتا تمہارے اوپر، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمت و حوصلہ پیدا کر دیتا تو وہ تمہارے خلاف قتال کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، تمام الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی وہ صلح سے رہے، تو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو حالت صلح میں اللہ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہیں کوئی راستہ نہیں دیا، یعنی اگر وہ صلح کے ساتھ رہیں پھر تمہیں ان کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگلی آیت میں منافقین کی تیسری قسم کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اب تم ایک اور قسم پاؤ گے، وہ یہ چاہتے ہیں تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ یہ منافقین کی وہ قسم ہے جو حالات کے مطابق دھوکہ دہی پر مبنی صلح کر لیتے ہیں، جن لوگوں کا غلبہ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، حق و باطل سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جیسے آج کل ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں میں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب بھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں، یعنی ویسے تو یہ بظاہر صلح کر کے دبے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرے تو یہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، پس اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ ہو اور تمہارے سامنے صلح و سلامتی بھی پیش نہ کریں اور تمہارا مقابلہ کرنے سے اپنے ہاتھ بھی نہ روکیں، تمام الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ صلح توڑ دیں، تو فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو پکڑو ان کو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تم کو دی ہے کھلی سند، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں تمہیں کھلا اختیار دیا ہے کہ تم ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو۔ تو یہ تھی وہ 4 آیات 88 تا 91 جس میں منافقین کی 3 قسموں کے بارے میں 2 احکام ہمارے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالی ہمارے صاحب اقتدار طبقات کو ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔